بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب غدیر کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ دانش و تحقیق کا روشن مینارہ، علامہ امینی کی حیات و خدمات کا تفصیلی جائزہ کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 72، تحصیل علم کے سلسلے میں بے پناہ اشتیاق اور والہانہ پن۔ علامہ تحصیل علم اور علمی مباحث کے بے پناہ مشتاق رہتے تھے۔ اس راہ میں وہ حتی المقدور کوشش سے فروگزاشت نہیں کرتے تھے، دقیق مطالب کو واضح کرنے کے بہت زیادہ حریص تھے۔ بے پناہ صبر و حوصلے کے ساتھ ساتھ تھکن سے عاری ان کی یہ کوشش ذخیرہ علم اور علمی مباحث کے متعلق بحث و مناظرہ کے لیے تھی۔ اس دعوے کی واضح دلیل یہ کہ انہوں نے کتاب الغدیر کی تدوین و ترتیب کے وقت نجف اشرف کے اکثر کتب خانوں کی کتابوں اور علماء کی تحریروں کا مطالعہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے کربلا، بغداد، کاظمین، سامرا، ایران، ہندوستان، شام اور ترکی کا سفر کیا تاکہ علمی جستجو اور ضروری معلومات فراہم کر سکیں، نیز اہم ترین علمی ماخذ تک رسائی حاصل کریں تاکہ الغدیر کی تدوین و تالیف میں ان سے استفادہ کر سکیں اور موضوع بحث معلومات کا نوٹ بنا سکیں۔ دنیا کی کتابوں اور کتب خانوں کے سلسلے میں ان کے بے پناہ اشتیاق اور والہانہ پن کے متعلق انہی سے منقول ہے کہ وہ علمی اہداف تک رسائی حاصل کرنے کی راہ میں کسی طرح کی مشکلات اور مصائب پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے ان کی زندگی میں مطالعہ کتب اور ان کے مطالب سے نتیجہ گیری کرنے سے زیادہ کوئی اور چیز لذت بخش نہیں تھی۔ وہ زندگی کے اہم ترین لذائذ سے بھی منہ موڑ چکے تھے۔ اپنی عمومی صحت اور اہل و عیال کی حالت کے لیے بھی خصوصی اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ انہی سے منقول ہے مسلسل کئی گھنٹے گزر جاتے تھے اور وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور اپنے روزانہ کا کھانا بھی تناول نہیں کرتے تھے۔ ہاں، جب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ان کے اہل و عیال کئی مرتبہ آواز دیتے تھے تب آ کر کھانا تناول فرماتے۔ وہ کتابوں اور کافیوں میں اتنے مسترخ رہتے کہ ان کے لیے یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے یا جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کل کا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ بھی اہم نہیں ہوتا تھا کہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی روایت اور واقعات کے سلسلے میں غور و فکر کے سمندر میں غوطہ زن رہتے تھے۔ وہ خطی نسخوں سے منقول مطالب پر اعتماد نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اوپر ضروری سمجھتے تھے کہ ان علمی ماخذ کو خود ہی دیکھیں تاکہ اس کے ذریعے عذر تراشیاں ختم، شک و تردید باطل اور اہل تشکیک کے تمام دعووں کا قلع قمع کیا جا سکے۔ عظیم مجاہدین بھی اپنے کندھے پر ایسا سنگین عملی بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ واضح بات ہے کہ علمی ماخذ و منابع دنیا کے مختلف گوشوں کے کتب خانوں میں بکھرے پڑے ہیں، لیکن یہ مشکل بھی شیخ کے لیے چندہ اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ اسی لیے ضروری منابع و ماخذ کے حصول اور اسلام کے فکری میراث سے فیضیاب ہونے کے لیے دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر طے کیا۔ اس سلسلے میں ان سے منقول ہے کہ انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا اور کافی دنوں تک وہاں کے عظیم کتب خانوں کی چھان بین کی، کتابوں سے ضروری نوٹ بنائے اور ان کتابوں کا تجزیہ و تحلیل کیا جو صرف ہندوستانی میں دستیاب ہو سکتی تھیں۔ ایک اہم واقعہ، علامہ امینی کے بعض قریبی دوست قریبی افراد سے ایک واقعہ منقول ہے جو بحث و تحقیق کے سلسلے میں ان کی بے پناہ جدوجہد کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک دن علامہ گریہ کر رہے تھے اس لیے کہ ان کی ضرورت کی بعض اہم کتابیں دستیاب نہیں ہو پاتی تھیں۔ علامہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مصادر و ماخذ کے لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے متوسل ہوتے تھے۔ ایک دن امیر المومنین سے متوسل ہوئے اور کہا، یہ کتاب الغدیر آپ کی کتاب ہے، غدیر آپ کا ہے، لہٰذا آپ کو اس مقام و مرتبے کا واسطہ جو خدا کی بارگاہ میں ہے، جن کتابوں کی مجھے ضرورت ہے اسے فراہم کرنے میں مدد کریں۔ علامہ امینی کا بیان مختصر تھی۔ نیند کے بعد میں بیدار ہوا، احساس ہوا کہ کوئی دق الباب کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا پڑوسی بنیا ہے۔ اس نے کہا، میں نے ایک نیا گھر خریدا جو میرے گھر سے بہت بڑا ہے۔ جب ہم گھر کے وسائل کو وہاں منتقل کر رہے تھے تو دیکھا ایک پرانے گوشے میں یہ کتاب پڑی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، یہ کتاب آپ کے کام کی نہیں، اسے شیخ امینی کو ہدیہ کر دیں۔ علامہ نے وہ کتاب دیکھی، معلوم ہوا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی تلاش میں وہ مہینوں سے سرگرداں تھے۔
دوسرا حیرت انگیز واقعہ، کتاب کی فراہمی کی مشکل کے سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ بھی منقول ہے جو پہلے والے واقعے سے کم حیرت انگیز نہیں ہے۔ حالانکہ خلاصہ یہ ہے کہ علامہ امینی کو زمخشری کی کتاب ربیع الابرار کی شدید ضرورت تھی۔ یہ کتاب طباعت سے پہلے بہت نادر النایاب تھی اور اس کے تین ہی خطی نسخے موجود تھے۔ ایک نسخہ یمن میں موجود امام یحییٰ کے پاس تھا، دوسرا شام کے کتب خانہ ظاہریہ میں، اور تیسرا نجف اشرف کے آیت اللہ کے پاس تھا، جن کے انتقال کے بعد ان کا کتب خانہ ان کے فرزند تک منتقل ہو گیا تھا۔ علامہ امینی اس عالم کے گھر پہنچے۔ علامہ نے ان کے فرزند سے صرف 3 دن کے لیے اس کتاب کو آراتاً مانگا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ علامہ نے خواہش کی کہ صرف 2 دن کے لیے دے دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا، حتیٰ کہ 1 دن کے لیے دینے سے منع کر دیا۔ علامہ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے کہا صرف 3 گھنٹے کے لیے آراتاً دے دیں، لیکن انہوں نے اس کی بھی ممانعت کر دی۔ میں نے کہا اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں آپ ہی کے گھر میں آپ کے سامنے اس کتاب کو مطالعہ کروں، لیکن انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا۔ چنانچہ میں ان سے اور کتاب کے حصول سے پوری طرح مایوس ہو گیا۔ علامہ کا بیان ہے، اس کے بعد میں مرجع عالی قدر آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی سے ملاقات کے لیے گیا تاکہ وہ اس کتاب کے لیے میری سفارش کر دیں، لیکن صاحب کتاب نے پھر بھی کتاب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں آیت اللہ شیخ محمد حسین کاشف الغطا کے پاس گیا تاکہ ان کے احترام میں وہ کتاب آراتاً مل جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے کتاب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد تو میں کتاب سے بالکل مایوس ہو گیا۔ امیر المومنین کے حرم مطہر گیا اور اس سارے واقعے کی شکایت کی۔ اس کے بعد پریشان حال اپنے گھر پہنچا۔ اس پریشان حالی میں میری نیند بھی اڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر سویا تھا کہ خواب میں امام کو دیکھا، کتاب کے سلسلے میں جو رنج و غم اٹھائے تھے اس کی شکایت کی۔ امام نے جواب دیا، تمہارے سوال کا جواب میرے فرزند حسین کے پاس ہے۔ میں فوراً ہی بیدار ہوا، وضو کیا اور طلوع فجر کے وقت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کی غرض سے کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ نماز صبح اور زیارت پڑھنے کے بعد میں نے امام حسین سے ان پریشانیوں کی شکایت کی جو کتاب کے حصول کے سلسلے میں اٹھائی تھی۔ پھر وہاں سے حضرت عباس کے حرم کی زیارت کے لیے نکلا۔ زیارت کے بعد ان کے اور ان کے عظیم بھائی کے حق کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور ایک صحن میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اچانک شیخ محسن ابو الحب، جو اس وقت کربلا کے برجستہ خطیب تھے، میری طرف آئے اور احوال پرسی کے بعد گھر میں آ کر آرام اور ناشتہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ وہ اس گرمی کا زمانہ تھا۔ میں ان کے گھر کے پائیں باغ میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ان سے کہا، آپ کا کتب خانہ کہاں ہے؟ مجھے اپنے کتب خانے تک رہنمائی کریں۔ دیکھا کہ ان کے کتب خانے میں بہت زیادہ اور نفیس کتابیں موجود تھیں۔ میں ان کی کتابیں دیکھتا رہا۔ اچانک مطلوبہ کتاب ربیع الابرار دستیاب ہوئی۔ کتاب اٹھائی اور مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ بالکل وہی کتاب ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بلند آواز سے رونے لگا۔ شیخ ابو الحب حیران اور پریشان میرے پاس آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے پورا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ پورا واقعہ سننے اور یہ بات کہ امیر المومنین نے یہاں تک آنے کی رہنمائی فرمائی ہے سننے کے بعد شیخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھ سے کہا، یہ خطی نسخہ کامیاب ہے۔ قاسم محمد رجب اس کتاب کی خرید و طباعت کے لیے مجھے 1000 دینار دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کی فرمائش رد کر دی۔ پھر شیخ نے اپنا قلم نکال کر اس کتاب پر علامہ امینی کے لیے ہدیہ لکھ دیا اور کہا، یہ 2 ائمہ امام علی اور امام حسین علیہ السلام کا جواب ہے۔ پسندیدہ اخلاق اور ذاتی خصوصیات کے نمونے۔ نمبر 1، علامہ امینی نے اپنے آپ کو تدریس، تعلیف اور تحقیق کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اپنی زندگی کے اکثر اوقات مطالعہ، کتابوں کی جستجو اور اسلام کے علمی میراث سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اسلامی علوم کی مشکلات میں آپ ہی سے سوال کیا جاتا تھا۔ آپ فکری سوالات کو حل کرنے کی بے پناہ گاہ تھے۔ تفسیر و حدیث اور تاریخ و رجال کے علوم میں صاحب نظر کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ دانشوروں، محققوں، مؤلفوں کی پناہ گاہ تھے۔ نمبر 2، وہ ایک متقی، پرہیزگار اور عابد انسان تھے۔ دینی صلابت، کرامت نفس، شرح صدر اور بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ وہ کسی سے بدظن نہیں رہتے بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن ظن سے پیش آتے تھے۔ مذہبی اختلاف کے باوجود بھی صاحب فضل و مرتبے کی تعریف و توصیف کرتے تھے
عالی ہمت خوراک و پوشاک میں تواضع کا مظاہرہ کرتے، دنیا و مافیہ سے قطعی بے نیاز تھے، صرف آخرت پر نگاہ تھی اور اسی کے لیے جد و جہد کرتے تھے۔ نمبر 3، ان کو قرآن اور دعا اور نماز سے والہانہ عشق تھا۔ ان کی عام زندگی بھی مکمل نظام کے مطابق تھی۔ ناشتے کے بعد اپنے ذاتی کتب خانے میں جاتے اور تلامذہ کے آنے تک مطالعے میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے بعد اذان ظہر تک درس و بحث میں مصروف رہتے تھے اور پھر نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ پھر کھانا کھانے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آدھی رات تک اپنے کتب خانے میں مشغول رہتے تھے۔ نمبر 4، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم مبارک کی بہت زیادہ زیارت کرتے اور مختلف اوقات میں حرم شریف کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کے درمیان 80 کلومیٹر کی مسافت تھی، جسے آپ 3 دن میں طے کرتے تھے تاکہ راستے میں لوگوں کی تبلیغ و ہدایت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکیں۔ نمبر 5، اس تبلیغی اور عبادی روش کے ساتھ ساتھ اپنی معاشرتی ضروریات کو فراموش نہیں کرتے تھے اور فقراء و مساکین کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے۔ اپنے جاننے والوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے اور خود کو ان کی مشکلات میں شریک سمجھتے تھے، ان کے ساتھ برابر سے پیش آتے تھے۔ وہ کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کرتے اور حاجت مند کو محروم نہیں کرتے تھے۔ فقراء و مساکین کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیتے تھے۔ نمبر 6، ان کے بعض ظاہری حالات و خصوصیات اس طرح تھے۔ وہ بلند قامت، خوبصورت اور سرخی مائل سفید چہرے کے مالک تھے۔ ان کی آواز بہت نرم و نازک تھی۔ روحانیوں کا لباس زیب تن کرتے، سفید رنگ کے شیشے اور طلائی رنگ کے فریم کا چشمہ لگاتے تھے۔ ان کا چہرہ عابدوں اور زاہدوں کے چہرے کی طرح تھا۔ عربی، فارسی اور ترکی تینوں زبانوں میں بات کرتے تھے۔ تقریر و بیان، علامہ امینی کی ذاتی خصوصیات میں ان کا حیرت انگیز طرز بیان بھی شامل ہے۔ حتیٰ جب وہ عالم اور معمولی محفلوں سے بھی خطاب کرتے تھے تو ان کا اخلاص، منطق کی گہرائی اور ان کی شعلہ بیانی محفل پر چھاتی رہتی۔ جب وہ ممبر پر جاتے تو ایک قوی اور بے مثال خطیب کی حیثیت سے گرجتے تھے۔ ان کی تقریر سننے کے لیے ہزاروں بلکہ دسیوں ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ ان کی تاریخی تقریروں میں ہمدان، اصفہان، مشہد، کرمانشاہ، تہران کے علاوہ ہندوستان کے شہر کانپور اور حیدرآباد، دکن وغیرہ میں کی گئی تقریریں ناقابل فراموش ہیں۔ تحقیقی سفر اور اس کی مشکلات، علامہ امینی نے سن 1380 ہجری میں ہندوستان کی اسلامی میراث اور وہاں کے کتب خانوں میں موجود فکری آثار سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ وہاں 4 مہینے مقیم رہے۔ کبھی کبھی بعض کتب خانوں میں شب و روز کسی تھکن کے احساس کے بغیر رہ جاتے تھے۔ اس جد و جہد میں انہوں نے گزشتہ لوگوں کی علمی میراث سے استفادہ کیا۔ ان کو اپنی صحت و سلامتی کی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ کتب خانے میں ہمیشہ رہے اور کتب خانے کے کام کے آخری لمحے تک ہندوستان میں مقیم رہے، پھر اپنے وطن واپسی تک وہاں سے فراہم کی گئی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ کتاب و مطالعے کے علاوہ علامہ نے وہاں دینی ذمہ داری کے پیش نظر اپنے اوپر واجب کر لیا تھا کہ ممبروں سے وعظ و نصیحت اور مسلمانوں کی ہدایت کریں، ان کو قرآن و سنت سے وابستگی کی دعوت دیں۔ حالانکہ ان کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے تدریس کی سختی سے ممانعت کر دی تھی اور ان کو خصوصی تاکید کی گئی تھی کہ اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ پھر اسی مقصد کے حصول کے لیے علامہ 1384 ہجری میں شام گئے، وہاں 4 مہینے مقیم رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اس ملک کی فکری دولت اور وہاں کے کتب خانوں میں چھپے ہوئے تاریخی خزانے معلوم کیے۔ جن بعض کتب خانوں سے علامہ نے خطی نسخے حاصل کیے، ان میں بعض یہ ہیں: دارالکتب الوطنیہ دمشق، کتب خانہ مجموع لغت العربیہ دمشق، کتاب خانہ الاوقاف الاحمدیہ حلب، المکتبۃ الوطنیہ حلب۔ علامہ امینی ہر کتاب کی تفصیل لکھتے تھے۔ ان کتب خانوں میں دستیاب ہونے والی مآخذ و مصادر کی تعداد 150 تھی۔ اس کے بعد قدیمی مآخذ و منابع کی معلومات حاصل کرنے کے لیے 1388 میں ترکی تشریف لے گئے اور بہت سی فکری میراث اور اسلامی مباحث پر مشتمل کتابوں پر دسترسی حاصل کی۔ آپ یہاں بھی بیماری کے باوجود صحت و سلامتی سے بے فکر علمی جد و جہد میں مصروف رہے تاکہ ان کا اہم ترین ہدف یعنی کتاب الغدیر
مکمل ہو سکے۔ اسی لیے وہ استنبول میں 15 دن مقیم رہے، پھر بوریشیا کے اور 10 دن وہاں مقیم رہے۔ وہاں علامہ نے جن کتب خانوں کی چھان بین کی، ان کی تعداد 9 تھی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: کتب خانہ سلمانیہ، کتب خانہ جامع آیا صوفیہ، کتب خانہ جامع نو عثمانیہ، کتب خانہ اوغلی، کتب خانہ چلبیسی وغیرہ۔ صحت گرنے کی وجہ سے وہاں تمام کتب خانوں کی چھان بین نہ کر سکتے اور مطبوعہ و خطی 55 منابع کی جمع آوری پر ہی اکتفا کیا۔ ان میں سے بعض کتابیں یہ ہیں: صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ مؤلف محمد بن اسحاق نیشاپوری، الظعفاء مؤلف محمد بن اسماعیل بخاری، مسند عبد بن حمید مؤلف امام ابو محمد عبد بن حمید کشی، امج الکبیر طبرانی، النجم الثاقب فی اشقاق المناقب مؤلف حسن بن عمر بن حبیب حلبی، الکامل مؤلف حافظ عبداللہ ابن عدی جرجانی، اللواء المکنون تالیف عبد الغنی نابلسی وغیرہ۔ کتب خانہ امیر المومنین علیہ السلام پر ایک نظر۔ علامہ امینی نے اپنے تبلیغی ہدف کی راہ میں صرف تالیف و تحقیق، خطابت اور لوگوں کی ہدایت و رہبری پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ عالم اسلام کے گہوارہ نجف اشرف میں ایک کتب خانے کی شدید ضرورت محسوس کی۔ اسی لیے آپ نے ایک کتب خانہ بنانے اور اسے مرتب کرنے کا عزم بالجزم کیا، تاکہ جوئندگان علم و حقیقت وہاں جمع ہوں اور حتی الامکان کتابوں، منابع اور خطی نسخوں سے استفادہ کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے نجف اشرف میں اپنے محلے کے بغل میں 2 گھر خریدے۔ وہ آہستہ آہستہ آس پاس کی زمین بھی خرید رہے تھے کہ ایک عظیم کتب خانہ بنانے کی مقدمہ سازی ہو سکے، جو نجف اشرف کے لائق اور تحقیق و تالیف کے لیے ایک علمی مرکز بھی فراہم ہو۔ اس طاقت فرسا کام کے 7 سال گزرنے کے بعد کتب خانے کی بنیاد کا پہلا مرحلہ ختم ہوا اور غدیر خم کے دن اس دن کے تاجدار کے نام کی برکت کے پیش نظر کتب خانہ امیر المومنین کے نام سے اس کا افتتاح ہوا۔ کتب خانے کی افتتاح اور اس کے لیے عراق کے سرکاری مراحل انجام دینے کے بعد علامہ مجلسی اپنے فرزند شیخ رضا کے ہمراہ ہندوستان روانہ ہوئے، تاکہ وہاں 10,000 کتابوں سے بھرپور عظیم کتب خانہ اور یونیورسٹیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ خاص طور سے علی گڑھ کا جامع کتب خانہ، وہاں آپ 4 مہینے تک دقیق منابع اور مواخذ کی فلم بنا کر واپس آ گئے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ نے ایران اور شام کا بھی سفر کیا۔ علامہ امینی نے تقریباً 1800 بڑے صفحات پر ان کتابوں سے نسخہ برداری کی، جو تاریخی منابع میں اہمیت کی حامل ہیں اور جن سے بہت زیادہ استناد کیا جاتا ہے۔ علامہ نے تمام خطی کتابوں کو میکرو فلم کے ذریعے سیڈیوں میں تصویر برداری کی، پھر انہیں ایک واضح صفحے پر ظاہر کیا تاکہ اس پر اصل کا گمان ہو۔ آثار اور کارنامے: علامہ امینی نے بہت سے علمی آثار یادگار کے طور پر چھوڑے، جو اسلامی فرہنگ اور ثقافت میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ علمی آثار تالیف و تحقیق اور تعلیق جیسے مختلف میدانوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1، شہدائے فضلیہ۔ یہ کتاب 1355 ہجری میں نجف اشرف میں شائع ہوئی۔ یہ تاریخی کتاب ہے جس میں 4 صدی سے لے کر عہد حاضر تک کے اسلام کے شہید علماء کے حالات زندگی مذکور ہیں۔ علامہ نے 130 ان شہیدوں کے نام گنائے ہیں جنہوں نے حمایت دین اور دفاع اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے۔ علامہ نے اس کتاب میں ان شہداء کو شمار کیا ہے جو 4 صدی کے 4000 شہداء، 5ویں صدی کے 5 شہداء، 4 صدی کے 4 شہداء، 5ویں صدی کے 5 شہداء، 6 صدی کے 15 شہداء، 7ویں صدی کے 4 شہداء، 8ویں صدی کے 12 شہداء، 9ویں صدی کے 1 شہید، 10ویں صدی کے 17 شہید، 15ویں صدی کے 7 شہداء، 12ویں صدی کے 22 شہداء، 13ویں صدی کے 19 شہداء، 14ویں صدی کے 13 شہداء، جن مشہور علماء کے حالات زندگی کو علامہ امینی نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: علامہ ادیب ابو الحسن تہامی، معروف بعلی بن محمد حسن عاملی شامی، امام ابو المحاسن روحانی طبری، ابو علی فتال نیشاپوری، ابن راوندی طغریائی،
علامہ تبریسی جن کی شہادت مشہور نہیں تھی اس لیے کہ ان کی شہادت زہر سے واقع ہوئی تھی۔ شہید اول محمد بن مکی عاملی نبطی جزینی یہ سب سے پہلے شیعوں میں اس لقب سے مشہور ہوئے۔ علی بن ابو الفضل حلبی، سید الحکمہ ابو المعالی، سید فاضل امیر غیاث الدین علامہ محقق کرکی، شہید ثانی زین الدین بن علی عاملی، شہید ثالث شہاب الدین بن محمد بن سعید تستری خراسانی، شیخ جلیل ملا احمد، علامہ قاضی تستری مرشحی، علامہ سید محمد مومن، علامہ مدرس ابو الفتح فقیہ شیخ محمد، علامہ شیخ محمد حسین اسم، علامہ شیخ فضل اللہ ابن ملا عباس نوری، اور ایسے ہی دسیوں افراد جنہوں نے درخت اسلام کی آبیاری کی اور اپنا خون دین اور اہل دین کی راہ میں پیش کیا۔ نمبر 2، سیرتنا و سنتنا۔ یہ کتاب نجف اشرف میں 1383 ہجری میں اور تہران میں 1386 ہجری میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب علامہ امینی کے ان دروس کا مجموعہ ہے جو انہوں نے شام میں 1384 ہجری کو بیان کیا تھا۔ ان میں ان سوالوں کا مکمل اور جامع جواب ہے جو اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں شیعوں کے غلو آمیز رویے اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے متعلق ان سے کیے گئے تھے۔ علامہ نے ان تہمتوں کا جواب دیا ہے، جیسے یہ کہ شیعہ کربلا کی مٹی کو سجدگاہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، شیعہ کربلا کی تربت پر سجدہ کو واجب نہیں سمجھتے بلکہ جائز جانتے ہیں، بلکہ اسی طرح جس طرح تمام زمین پر سجدہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ نئی بات صرف یہ ہے کہ شیعہ حضرات امام حسین علیہ السلام کی تربت پر سجدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ رسول خدا کی بیٹی کے فرزند سے محبت کریں اور یہ اعلان کریں کہ شیعہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ علامہ امینی کے مطابق شیعہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارے حسین ہیں اور یہ ہے ان کی عزاداری، یہ ان کی تربیت جو ہماری سجدگاہ ہے۔ خدا ہمارا خالق ہے اور رسول خدا کی سنت و سیرت ہی ہماری سنت و سیرت ہے۔ نمبر 3، تصحیح کامل الزاریات۔ یہ شیخ الطائفہ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ متوفی 376 ہجری کی کتاب ہے۔ اس کی سند صحیح اور روایتیں متواتر ہیں جنہیں موثق علماء نے نقل کیا ہے۔ مختلف طریق سے ائمہ تحرین کی طرف نسبت دی گئی۔ اس کے علاوہ اس کے راوی 600 سے زائد ہیں جو سب کے سب موثق ہیں۔ علامہ امینی نے اس کتاب کی تحقیق کی اور اس کی تصحیح میں کتاب میں مذکور قابل اعتماد تمام مآخذ وسائل الشیعہ، مستدرک الشیعہ، بحر الانوار اور دوسری معتبر رجالی کتابوں کی طرف رجوع کیا ہے۔ نمبر 4، تفسیر فاتح الکتاب 1359 ہجری میں تہران سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب علامہ کی پہلی تالیف اور تالیف و تحقیق کے میدان میں ان کا پہلا قدم ہے۔ اس سورہ کی آیات پر مشتمل ان کی تفسیر میں واضح اور اہم ترین مطالب توحید، قضاء و قدر، جبر اور تفویض جیسے مسائل مذکور ہیں۔ یہ تمام مطالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کرام علیہم السلام کی روایتوں سے مستفاد ہیں۔ علامہ امینی نے اس تفسیر میں چند مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے: صفات یعنی صفات ذاتی اور صفات فعلی، علم اجمالی و تفصیلی، مشیت ازلی و محدثہ، ارادہ تکوینی و تشریعی، اور بھی دوسرے کلام اور فلسفے کے پیچیدہ مسائل جن میں سے بعض کا مکمل اور مناسب جواب دیا گیا ہے۔ نمبر 5، ادب الزائر لمن یمم الحائز 1362 ہجری میں نجف اشرف سے شائع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کے لیے جو اعمال ضروری ہیں، ان اعمال پر مشتمل یہ مختصر رسالہ ہے۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کے حرم دعا کے آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دعائے القمہ کی شرح بھی موجود ہے۔ نمبر 6، تعلیق فی الاصول فقہ علی الکتاب الرسائل تالیف شیخ انصاری، یہ خطی کتاب ہے۔ نمبر 7، المقاصد العلیہ فی المطالب السنیہ، قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر پر مشتمل یہ خطی کتاب ہے۔ نمبر 8، ریاض الانس 2 جلدوں میں خطی نسخہ ہے۔ نمبر 9، رجال آذربائیجان خطی ہے۔ نمبر 10، ثمرات الاسفار خطی ہے۔ نمبر 11، العطرۃ الطاہرہ فی الکتاب العزیز۔ نمبر 12، موسوعہ الغدیر
جو علامہ کی نصف صدی کی تلاش کو کوشش کا ثمرہ ہے۔ الغدیر آپ کا نازش آفرین کارنامہ۔ الغدیر علامہ امینی کا نازش آفرین کارنامہ ہے۔ آپ کی تمام عمر کی تلاش و کاوش کا محصل نیز آپ کی خانوادہ عصمت و طہارت سے والہانہ عقیدت کا ثبوت۔ اس کتاب کی تالیف میں آپ نے نجف اشرف کے تمام کتب خانے چھان مارے، ایران، ہندوستان، شام، ترکی اور دیگر ممالک کا سفر کیا۔ ان ممالک کے اہم کتب خانوں کا عرق ریزی سے مطالعہ کیا اور جو کچھ بھی موضوع ولایت سے متعلق مواد ملا اسے اس میں جمع کر دیا۔ یہ شیعت کا انسائکلوپیڈیا کہی جا سکتی ہے، شاندار عربی ادب کا نمونہ ہے، علمی و ادبی پایہ دونوں ہی بلند ہے۔ 20 جلدوں میں یہ کتاب ترتیب دی ہے اور ابھی صرف 11 جلدیں طبع ہوئی ہیں۔ تقریباً 55 سال پہلے کتاب الغدیر لکھی گئی تھی۔ یہ بات جرأت مندانہ کہی جا سکتی ہے کہ اسلامی تحقیق کی دنیا میں کوئی نہیں جو الغدیر اور علامہ امینی سے ناواقف ہوگا۔ حالانکہ الغدیر کے مطالب بہت سے لوگوں کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں، لیکن چونکہ اسے قابل اعتماد منابع و ماخذ کے ذریعے لکھا گیا، اسی لیے ان 55 برسوں میں کوئی بھی فرقہ الغدیر کی تردید یا انتقاد نہیں کر پاتا، یا حتی اس کے ایک صفحے کی بھی تردید نہیں کر پاتا۔ خود علامہ امینی فرماتے ہیں، میں نے الغدیر لکھنے کے لیے 10,000 کتابوں کو، جن میں سے ہر ایک ممکن ہے کئی جلدوں پر مشتمل ہو، اول سے آخر تک پڑھا ہے۔ 100,000 کتابوں کی طرف کئی مرتبہ رجوع کیا ہے۔ کتاب الغدیر میں جن منابع و مصادر سے استناد کیا گیا ہے وہ سب کے سب علماء اہل سنت کے منابع ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل سنت کی کتابیں علامہ کی نظر میں معتبر اور علماء شیعہ کی کتابیں ناقابل اعتماد تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ مناظرے میں حریف کے سامنے جو بات پیش کی جائے اسے منطقی اعتبار سے انہی کے علماء کی کتابوں کے ذیل میں پیش کیا جائے۔ آپ نے اسی مسلمہ منطقی اصول پر الغدیر لکھی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں الغدیر میں جو مطالب لکھے گئے ہیں وہ مذہبی نہیں ہیں بلکہ اسلامی ہیں، یعنی یہ ایسے مسائل نہیں جو صرف شیعوں کا عقیدہ کہے جائیں، بلکہ یہ وہ مسائل ہیں جو تمام مذاہب و فرقے اسلامی میں متفقہ اور مسلمہ ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں شیعہ اہل سنت کے ساتھ مناظرہ کرتے وقت انہیں قانع کرنے کے لیے انہی کی احادیث سے احتجاج و استناد کرتے ہیں، اس لیے کہ خود اہل سنت کی حدیث انہیں قانع کرنے کے لیے زیادہ مقبول ہے، ورنہ شیعوں کو ان کی احادیث کی قطعی ضرورت نہیں۔ مناظرہ و احتجاج کا معقول و مقبول طریقہ بھی یہی ہے، نہ وہ راستہ جسے وہ خود اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب ہر ایک مسئلے میں اپنے ہی علماء اور اپنی ہی کتابوں کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اور ایسا استدلال بحث و مناظرہ کے قوانین سے خارج ہے۔ اگر کتاب الغدیر کا دقیق نظری سے مطالعہ کیا جائے تو اس کی بعض خصوصیات کھل کر سامنے آئیں گی۔ نمبر 1، علامہ امینی نے جدل کی روش پر مباحث کی تدوین و ترتیب کی ہے، یعنی حریف کو انہی کے عقائد کے ذریعے مغلوب کیا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے بحث و مناظرے کے میدان میں مطالب و احتجاجات کو مستند بنایا ہے۔ نمبر 3، تمام مباحث میں بلیغ، سادہ و سلیس اور بہترین نثر سے استفادہ کیا ہے۔ نمبر 4، مطالب میں جا بجا عربی محاوروں کو برمحل استعمال کیا ہے۔ نمبر 5، مطالب کے اختتام یا ان کے درمیان قرآنی آیات سے استفادہ کیا ہے۔ نمبر 6، حدیث، تاریخ، عقائد، اخلاق، فقہ، رجال و سب پر مشتمل اساسی مسائل کے سلسلے میں مفصل بحث پیش کی اور حق مطلب کی ادائیگی کی ہے۔ مؤلف و کتاب علماء و دانشوروں کی نظر میں کتاب الغدیر کی اشاعت کے بعد عالم اسلام کے نامور علماء اور محققین نے اسے ایک باعظمت اور عالی کتاب پایا۔ دسیوں بلکہ سینکڑوں ادیب، شاعر، عالم، محقق، مورخوں اور مفسروں نے اس کتاب پر تقریریں لکھی، شعر کہے اور تعریف و تمجید کے پیغام روانہ کیے۔ قاہرہ سے لبنان تک، بغداد سے تیونس تک، تہران سے دہلی تک اور اسلام آباد سے شام تک دنیا کے بہت سے علمی اور تحقیقاتی مراکز کی طرف سے اس کتاب کی تعریف و تمجید ہوئی۔ اگر ان سب کے تاثرات اور خیالات لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ اسی لیے یہاں بعض علماء کے بعض اقتباسات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔
نمبر 1 آیت اللہ سید محسن حکیم اور آیت اللہ سید حسین حمامی۔ نمبر 2 آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی، شیخ محمد رضا آل یاسین اور علامہ اردوبادی۔ نمبر 3 علامہ بزرگ تہرانی صاحب الذریعہ فرماتے ہیں میں اس عظیم کتاب کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں اور الغدیر کا مقام اس سے بالا تر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تنہا کام جو حقیر اس سلسلے میں انجام دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کے مؤلف کی عمر دراز ہو اور ان کی عاقبت بخیر ہو، اور خلوص نیت کے ساتھ خدا سے چاہتا ہوں کہ میری باقی ماندہ زندگی بھی مؤلف کی عمر شریف میں اضافہ فرمائے۔ کچھ سنی علماء اور دانشوروں نے کتاب کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کی ہیں، وہ خطوط کی شکل میں الغدیر میں شائع ہوئے ہیں، یہاں ان کا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 ڈاکٹر محمد غلابی مصری، یہ کتاب صاحبان تحقیق کی آرزو ہے۔ نمبر 2 محمد عبدالغنی حسن مصری، الغدیر عظیم انسائکلوپیڈیا ہے۔ نمبر 3 ڈاکٹر عبدالرحمن کیالی حلبی، ہر مسلمان کے پاس یہ کتاب رہنا چاہیے۔ نمبر 4 ڈاکٹر توفیق الفلیقی بغدادی، یہ کتاب آبشار حقیقت اور بے نظیر دائرۃ المعارف ہے۔ نمبر 5 عبدالفتاح عبدالمقصود مصری، الغدیر اپنے اندر معرفت کی ایک وسیع دنیا سمائے ہوئے ہے۔ نمبر 6 علاء الدین خروفہ ازہری، الغدیر چونکا دینے والی کتاب ہے۔ اولاد علامہ کی پہلی بیوی سے 3 بیٹے ہوئے جو یہ ہیں۔ نمبر 1 ڈاکٹر شیخ محمد حاجی امینی، جو تحقیق و تالیف میں مشغول ہیں۔ نمبر 2 حجت الاسلام والمسلمین، شیخ رضا امینی۔ علامہ امینی جہاں بھی جاتے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ سائے کی طرح اپنے والد کے ہمراہ لگے رہتے تھے، خاص طور سے ہندوستان، شام، ترکی اور دوسرے اسلامی ممالک میں جہاں علامہ امینی نے تحقیق و تعلیم کے سلسلے میں سفر کیا۔ نمبر 3 ان کے تیسرے فرزند محمد صادق امینی مرحوم ہیں، یہ اہل بیت اور ان کے مکتب کے پکے حامی و دوستدار تھے، اور ان کی دوسری بیوی علویہ بنت سید علی خالخالی سے ان کے یہ فرزند ہوئے۔ شیخ محمد امینی وفات و تدفین، یہ عظیم مجاہد کثرت مطالعہ سے صاحب فراش ہوا اور بروز جمعہ 28 ربیع الثانی سن 1390 ہجری بروز جمعہ ظہر سے قبل تہران میں وفات پا گیا۔ انتقال سے پہلے تربت کربلا سے مخلوط پانی سے اپنا لباس مرطوب کیا اور اپنے فرزند آقا رضا امینی نجفی سے فرمایا کہ میرے لیے دعائے عدلیہ پڑھو۔ انہوں نے دعائے عدلیہ پڑھ لی تو مناجات خمس عشر کی فرمائش کی، پھر دعائے متوسلین، پھر مناجات معتصمین پڑھوائی۔ رضا امینی دعائیں پڑھتے جاتے تھے اور علامہ مخزون انداز میں دہراتے جاتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ 50 سال تک مسلسل تحقیق و تلاش کرنے والے تلاطم انگیز دریا خاموش ہو گیا، شمع فیروزہ بجھ گئی، آپ کا جنازہ نجف اشرف منتقل کیا گیا اور وصیت کے مطابق کتب خانہ امیر المومنین علیہ السلام میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سید شاہی جمال رضوی، 4 شعبان سن 1431 ہجری۔